أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ان الذین بے شک وہ لوگ آمانو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اولئک یہ لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت کا پس منظر پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ بڑا خاص ہے اور بڑا اہم ہے، جو ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ مسلمانوں سے ایک کافر قتل ہو گیا اور کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ویسے تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکام کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے حرمت والے مہینے کی بے قدری کی ہے۔ تو یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی ان الذین آمنوا؟ اب اس کا ہم پہلے پس منظر پڑھتے ہیں کہ یہ آیت نازل کی ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ اب یہ جو مسلمانوں سے آدمی قتل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور اس جماعت کا جو امیر تھا نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے جس جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، ابو عبیدہ بن جراح یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مہاجر ہیں اور قریشی ہیں۔ یہ جب جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور ان کے بدلے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار کا امیر لشکر کا سردار اور امیر مقرر کر دیا اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ جب تک بطن نخلا نہ پہنچو، بطن نخلا یعنی مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی، تو تب تک آپ نے اس خط کو نہیں پڑھنا۔ عبداللہ بن جہش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا کہ جب وہاں پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ کر جب اس مضمون کو دیکھو تو ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرنا۔ جو ساتھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں نا ان کو مجبور نہیں کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اس مختصر سی جماعت کو لے کر چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، یعنی خط پڑھا، اور کیا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خط پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ چکا ہوں اور میں نے فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو وہ خط پڑھ کر سنایا اور واقعہ بیان کیا۔ 2 شخص تو لوٹ گئے لیکن سارے کے سارے جنگ کرنے کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ آگے چل کر
ابن حضرمی کافر کو انہوں نے پا لیا، اس کے اوپر قابو پا لیا، چونکہ یہ علم نہیں تھا کہ جمادی الاخری کی یہ آخری تاریخ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جمادی ثانی کی آخری تاریخ تھی، اور مسلمانوں کو یہ تھا کہ آخری تاریخ ہے، لیکن وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی کیونکہ چاند 29 کا تھا. تو صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ جمادی الاخری کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن. انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا. ابن حضرمی مارا گیا اور صحابہ کرام کی یہ جماعت واپس آ گئی. اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے اور قتل بھی کیا ہے. تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ کہ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ جو کل میں نے پڑھا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس جماعت میں حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور عتبہ بن غزوان سلمی تھے. یہ جو دو شخص واپس چلے گئے تھے نا، یہ وہی حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان تھے. اور حضرت سہیل بن بیضاء تھے، عامر بن فہیرہ تھے، باقد بن عبداللہ جربوئی رضی اللہ عنہ تھے. یہ صحابہ کرام عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں جا رہے تھے. بطن نخلہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ جو شخص شہادت کا آرزومند ہو وہیں آگے بڑھے. یہاں سے واپس جانے والے دو صحابی جو تھے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، ان کے ساتھ نہ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے اونٹ گم ہو گئے تھے اور وہ اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہے تھے. تو ان کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تو پیچھے رہ گئے تھے، اور آگے جا کر وہ ساتھ مل گئے تھے. تو مشرکین میں حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ وغیرہ بھی تھے. یہ ان کے بڑے نامور جنگجو تھے. حضرت واقد کے ہاتھوں عمر بن حضرمی قتل ہو گیا، کافروں کا آدمی مارا گیا، اور یہ جماعت مال غنیمت لے کر لوٹی. یہ پہلی غنیمت تھی جو مسلمان صحابہ کرام کو ملی، اور یہ جان باز جماعت دو قیدیوں کو اور مال غنیمت کو لے کر واپس آئے. مشرکین مکہ نے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ قبول نہ کیا، قیدیوں کو نہ چھوڑا. یہ آگے چل کے انشاءاللہ اس کی وجہ بتاؤں گی. اور انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں کی کوئی حرمت نہیں کرتے، اور ماہ رجب میں بھی جدال و قتال کرتے ہیں، یعنی جنگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے رجب میں قتل نہیں کیا، بلکہ ہم نے جمادی الاخری میں لڑائی کی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ رجب کی پہلی تاریخ اور جمادی الاخری کی آخری شب تھی. رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں کی تلواریں میان میں چلی گئی تھی. مسلمان رجب کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تلواریں میانوں میں رکھ لی، اور مشرکین کے اس اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ حرام ہے، ان مہینوں میں لڑائی، قتل و غارت سارا کچھ حرام ہے. لیکن اے مشرکو، تمہاری بد عمالیاں تو برائی میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر، جیسے ہم نے کل پڑھا کہ تم اللہ کے گھر سے روکتے ہو، اللہ کے راہ سے روکتے ہو، اور اس کے گھر والوں کو، مسلمانوں کو تم نے یہاں سے نکال دیا ہے. تم نے قتل و غارت بھی کی، فتنہ بھی کیا، کفر بھی کیا، اللہ کا انکار کیا، مسجد سے روکا، جو کچھ ان کے جرائم تھے، برائیاں تھیں، اللہ نے بیان کی. تو فرمایا تمہاری بدعمالیاں تو برائی میں اس سے بھی بڑھ کر ہے. تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو میری مسجد سے روکتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر کو اور میرے ماننے والوں کو میری ہی مسجد سے تم روکتے ہو. تمہارا یہ گناہ، تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اور اپنی ان سیاہکاریوں پر نظر ڈالو کہ یہ کس قدر بدترین کام ہے. انہی حرمت والے مہینوں میں ہی مشرکین نے مسلمانوں کو بیت اللہ شریف سے روکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، تب بھی رجب کا مہینہ تھا، واپس چلے گئے تھے اور ان کو واپس مجبوراً جانا پڑا. اگلے سال اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ہی مکہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کروا دیا، سن 8 ہجری میں. انہیں ان آیتوں میں لاجواب کیا گیا. عمر بن حضرمی جو قتل کیا گیا تھا، یہ طائف سے مکہ آ رہا تھا، تو وہ رجب کا چاند چڑھ چکا تھا، رجب کا چاند واقعتاً چڑھ چکا تھا، لیکن مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا. وہ رات کو جمادی الاخری کی آخری رات جانتے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ 8 آدمی تھے، 7 تو وہی تھے
جن کے نام اوپر بیان ہوئے، 8ویں حضرت رباب بستی تھے رضی اللہ عنہ، انہیں بدر اولا سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو یہ سب کے سب مہاجر صحابی تھے اور ان میں ایک بھی انصاری نہیں تھا۔ 2 دن چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نامہ مبارک کو پڑھا، جس میں تحریر تھا کہ میرے اس حکم نامہ کو پڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں جاؤ، وادی نہلا میں جاؤ، یعنی کھجوروں کا وہ ایک باغ تھا، وہاں وادی تھی کھجوروں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ مکہ طائف کے درمیان نہلا میں جاؤ، وہاں ٹھہرو اور قریش کے قافلے کا انتظار کرو، کیونکہ قریش کے لوگ بھی حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور وہاں پہ ان کا انتظار کرو اور ان کی خبریں معلوم کرو اور مجھے پہنچاؤ۔ تو یہ بزرگ صحابہ کرام کے ساتھ جو گئے تھے سارے چلے، تو سارے ہی وہاں پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جو 2 صحابی اپنے اونٹ تلاش کر رہے تھے نا، پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی یہاں سے ساتھ ہی مل گئے۔ اور قریشیوں کے اس قافلے میں زیتون وغیرہ تجارتی مال، زیتون کا تیل جو تھا نا، زیتون وغیرہ، یعنی کہ ایک زیتون کی قسم، یعنی تیل نہیں، زیتون تھا، خالص تجارتی مال تھا۔ اور مشرکین میں ان لوگوں کے علاوہ جن کے نام اوپر بیان ہوئے نا، نوفل بن عبداللہ وغیرہ بھی تھے، یعنی ان کے سرکردہ تھے کافروں کے۔ تو مسلمان اول تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے کافروں کو، کیونکہ کافر بہت زیادہ تھے اور یہ بہت تھوڑے تھے۔ لیکن پھر مشورہ کر کے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہم حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں آج چھوڑ دیا گیا تو رات کے بعد تو حرمت کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آج آخری رات ہے جمادی الاخری کی، حالانکہ ان کو یہ تھا کہ 30 تاریخ ہے، تو آخری رات تھی اور صبح اس کی رجب کی 1 تاریخ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حرمت کا مہینہ آ جائے گا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے بڑی شجاعت اور مردانگی کے ساتھ حملہ کیا۔ تو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جو ہے نا، حضرمی جو ہے نا، اس کا بیٹا تھا عمر ابن حضرمی کہا گیا نا، عمر بن حضرمی یہ قتل ہو گیا، اور انہوں نے ایسا طاق کر تیر لگایا کہ اس کا فیصلہ وہی ہو گیا، فوراً وہ ہلاک ہو گیا، اور عثمان اور حکم کو قید کر لیا گیا۔ اب دیکھیں تاریخ کے اندر ہمیں کتنی زیادہ معلومات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کس قدر اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو کس طرح پورا کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ تو وہ صحابہ کرام مال لے کر اور قیدیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے۔ راستے میں ہی سردار لشکر نے کہہ دیا تھا کہ اس مال میں سے 5واں حصہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول یعنی جہاں چاہیں خرچ کریں، جہاں چاہیں اس کو صرف کرنے کا حکم دے۔ تو چنانچہ یہ حصہ تو الگ کر کے رکھ دیا گیا، 5واں حصہ جو غنیمت کا تھا، باقی مال صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو ابھی تک حالانکہ غنیمت کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یہ ان کا ایک اپنا اجتہاد تھا، اپنی سوچ تھی۔ تو اللہ اکبر، تو غنیمت کا 5واں حصہ نکالا۔ تو جب یہ لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے واقعہ سن کر ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے لیے کب کہا تھا، اور نہ ہی قافلہ کا کچھ مال آپ نے لیا، نہ قیدیوں کو قبضے میں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و فعل سے مسلمان سخت شرمندہ بھی اور اپنی گناہ گاری کو یقین ہو گیا۔ اور پھر مسلمانوں نے بھی مسلمانوں کو، جہاد کرنے والوں کو تانے دیے، ادھر قریشیوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو ہے نا، کہنے لگے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں بھی جدال اور قتال سے باز نہیں رہتے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اس حضرمی اور جنہوں نے قتل کیا تھا نا، واقد نے، ان دونوں کے نام سے یہودی نے کفال نکالی۔ یہودیوں نے کفال نکالی، کہتے ہیں کہ عمر چونکہ قتل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ امارات الحرب، عمر کا قتل ہو گیا ہے، عمر کے نام پہ انہوں نے فال نکالی۔ کیا کہتے ہیں کہ لڑائی پر رونق اور خوب زور شور سے لمبی مدت تک ہوگی، یہ یہودیوں نے فال نکالی۔ عمر کے نام سے ایک فال نکالی کہ امارات الحرب، لڑائی جو ہے پر رونق اور خوب زور شور سے لمبی مدت تک ہوگی، اور اس کے باپ کا نام حضرمی تھا، اس لیے انہوں نے فال لی کہ حاضرات الحرب، حضرمی جو ہے نا، عمر کے نام سے یہ کہا کہ لڑائی پر رونق ہو، پر زور ہوگی اور لمبی مدت تک چلے گی، اور اس کے باپ حضرمی کے نام پر فال نکالی حاضرات الحرب، لڑائی کا وقت آ گیا۔ اور قاتل کا نام واقد تھا، جس سے انہوں نے کہا کہ وقادت الحرب، لڑائی کی آگ بھڑک اٹھی، یہ یہودیوں نے فال نکالی، لیکن قدرت نے انہیں اس کے برعکس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے،
ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتوں کو غلط ثابت کر دیا, جھوٹ کر دیا, اور نتیجہ تمام تر مشرکین کے خلاف رہا. اور ان کے اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو پچھلی آیت تھی نا, یہ اللہ نے نازل کر کے نا فرما دیا کہ تم جو گناہ کرتے ہو, مسجد حرام سے روکتے ہو, مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا, کفر کیا, کتنا کفر کا برپا کیا, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور کافروں کو یہ آیت نازل کر کے ان کو جواب دیا, یعنی ان کے اعتراض کا جواب دیا. تو اگر بالفرض جنگ حرمت والے مہینے میں ہوئی بھی ہو, اللہ فرماتے ہیں, تو اس سے بھی بدترین تمہاری سیاہ کاریاں موجود ہیں. تمہارا یہ فتنہ کہ تم نے اللہ کے دین سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی اپنی تمام تر امکانی کوششیں کی ہیں, تو یہ اس قتل سے بھی بڑھ کر ہے. اور تم نہ تو اپنے ان کاموں سے رکتے ہو اور نہ ہی توبہ کرتے ہو, نہ ہی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہو. یہ اللہ نے کافروں سے کہا. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے اس رنج و افسوس سے نجات پائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا, اور بڑے شرمندہ بھی ہوئے تھے کہ رجب کے مہینے میں ہم سے ایک قتل ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اور قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. یہ جو مسلمان قافلہ لے کے آئے تھے, قیدی لے کے آئے تھے, تو قریشیوں نے پھر آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ ان دونوں قیدیوں کا فدیہ لے لیجئے اور قیدی ہمارے حوالے کر دیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں صحابی جو اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے رہ گئے تھے تمہارے پاس ہیں, جب تم ان کو میرے پاس آنے دو گے, جب تک وہ نہیں آتے میں تم سے فدیہ نہیں لوں گا, تمہارے قیدی نہیں چھوڑوں گا. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ. چنانچہ جب وہ آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا اور دونوں قیدیوں کو رہا کر دیا. اور ان میں سے ایک تو مسلمان ہو گئے, حکم بن کیسان جو تھے نا, وہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہ گئے, وہ واپس گئے ہی نہیں تھے. جب ان کے گھر والے لینے آئے تو آخر وہ بیر معونہ کی لڑائی میں شہید. سبحان اللہ. اور جو عثمان بن عبداللہ تھے وہ مکہ واپس چلا گیا اور وہی کفر کی حالت میں وہ مر گیا. تو ان غازیوں کو یہ آیت سن کر بڑی خوشی ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کے سبب سے دوسرے صحابی کی چشمک کی بنا پر کفار کے داننے کے باعث جو رنج و علم, جو غم, جو فکر, جو پریشانی ان کے دلوں پر چھا گئی تھی, وہ ساری دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اچھا, یہ تو دنیا کی ایک ان کو سکون دنیا کا ملا, دنیا کی خوشی ملی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آیت نازل کی. اب ان کو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ ہمیں اخروی اجر بھی ملے گا کہ نہیں. یعنی اب دنیا میں تو ہم جو ہے اللہ نے ہمیں بری کر دی ہے کہ اگر ہم نے قتل کر بھی دیا تو کیا ہوا, ان کا بھی تو کفر پڑا ہے, ان کا بھی تو فتنہ پڑا ہے. تو اب یہ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں آخرت میں بھی اجر ملے گا یا نہیں, اور یا انہیں یا ہم غازیوں میں شمار بھی ہوں گے یا نہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے گئے نا کہ ہم آخرت میں اجر پائیں گے, کیا ہم غازی بنیں گے, تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی, کون سی, جو ابھی میں نے پڑھی ہے, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے امیدیں بڑھا دی, اسلام اور کفر کے مقابلے میں ان کو فتح بھی عطا کی. اور اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو ہی اللہ کی رحمت کی امید ہے. یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ایمان لا کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کے معنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا, یہ ہجرت ہے. مگر اس ہجرت سے مراد دارالکفر کو چھوڑ کر دارالسلام میں چلے جانا, دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام میں چلے جانا, یہاں پہ یہ ہجرت ہے. ایک ہجرت ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ سکونت اختیار کر لینا, تو ایک ہجرت یہاں پہ یہی ہجرت کہ کفر کی جگہ سے نکلے اسلام کے مقام پر چلے گی. اور ایک اور ہجرت بھی ہے کہ انسان ان گناہوں کو چھوڑ دے جن کے کرنے سے اللہ نے منع کیے, ایک وہ ہجرت ہے. تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے بارے میں جب گزشتہ آیت اتری اور وہ لوگ ڈرے کہ شاید ہمیں کوئی ثواب بھی نہ ملے, اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہے, اللہ ان کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں یسألونکا, سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, عن الخمر, شراب کے بارے میں, والمیسر, اور جوئے کے بارے میں. قل, فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فیہما, ان دونوں میں, اثم, گناہ ہے, کبیر, بہت بڑا, ومنافع, اور فائدے ہیں, للناس, لوگوں کے لیے, منافع جمع کا صیغہ ہے, للناس, لوگوں کے لیے, واثمہما, اور گناہ ان دونوں کا, کن کا,
شراب اور جوے کا اکبرو بہت بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے نفع سے، یعنی شراب اور جوے کے نفع سے گناہ زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماذا ينفقون کیا وہ خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں۔ قل فرما دیجئے العفو جو بچ جائے ضرورت سے، جو تمہاری حاجت، یہاں پہ العفو کا معنی زیادہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی حاجت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک تو افوا کا معنی معافی ہوتا ہے، عافیت بھی ہوتا ہے، یہاں پہ جو آپ کی حاجت سے، آپ کی ضرورت سے بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں۔ آگے اگلا ہم یتیموں کا بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا ہے، تو آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ ان دونوں چیزوں میں بہت نقصان ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے، نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں گو شراب اور جوے کی حرمت کی تصریح نہیں ہے، یعنی قطعی طور پہ شراب حرام نہیں ہے، اور مگر قطعی طور پر ان کی تحریم کے لیے تمہید ضرور ہے۔ تمہید یعنی جس کو کہتے ہیں نا پیشگی، یعنی کہ حرام کرنے کے آثار شروع ہو چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شراب کو جو حرام کیا ہے نا، ابھی اس آیت میں مکمل طور پہ نہیں کیا، لیکن تمہید ضرور ہے کہ شراب حرام ہونے کے، یعنی تمہید اللہ تعالیٰ باندھ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے۔ تو شراب کی حرمت اور اس کی وجوہات، جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا اللہ تو اس کا واضح فرمان نازل کر، واضح بیان کر شراب کے بارے میں۔ تو ان پر سورۃ بقرہ کی یہ آیت جو ہے نا نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن ایک قطعی طور پہ یہاں پہ حرام نہیں کی گئی، شراب کو قطعی طور پر حرام نہیں کہا گیا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تسلی بخش جو ہے نا ایک حکم چاہتے تھے۔ تو جب ان کو اس کی آیت پڑھ کر سنائی گئی، انہیں بلایا گیا، یہ آیت سنائی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر یہی دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے اور واضح اور زیادہ صاف بیان فرما تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شراب جو ہے حرام ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر جو ہے نا 43 یہ نازل کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لوگوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تب تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں پہ بھی قطعی حکم نہیں ہے کہ شراب نہ پیو کہ شراب حرام ہے۔ تو جب یہ پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئیں، نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئیں، تو اب اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی نہیں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان کے سامنے یہ آیت پیش کی گئی، سنائی گئی، بتائی گئی، تو آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کر دے، اللہ ہمیں صحیح بتا دے کہ شراب حرام ہے یا نہیں۔ اس پر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ نازل کی، اللہ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارا کچھ فرمایا کہ شراب، جوا، یہ تیر فال والے اور یہ انصاب بتوں کے جو تھانے، سارا کچھ حرام ہے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی گئی تو جب ان کے کانوں میں یہ آیت کے آخری لفظ پڑے نا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے منع کر دیا، کیا تم باز آؤ گے؟ تو انہوں نے فوراً کہا انتہینا، ہم باز آ گئے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اب تسلی بخش حکم نازل ہوا ہے کہ شراب حرام ہو گیا۔ اور جب شراب حرام ہوئی تھی تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں شراب کے بڑے بڑے مٹکے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے شراب ساری کی ساری بہا دی تھی، تو ایسے لگتا تھا جیسے مدینے کی گلیوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، کیونکہ شراب تب حرام نہیں تھی، لوگوں کے گھروں میں عام پی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، شراب جو ہے نا قطعی طور پہ حرام ہو گیا۔ اچھا، شراب کا مطلب کیا ہے؟ شراب کا مطلب یہ ہے کہ پردہ ڈال دینا، یعنی ایک پردہ ہے۔ شراب کا مطلب ایک پردہ ہے، یعنی شراب ایک تو ہے مال کو برباد کرنے والی ہے، دوسرا یہ کہ عقل کو بھی ضائع کر دینا، یعنی جو انسان شراب پی لیتا ہے اس کی پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو چیز، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جو چیز بھی نشہ دلائے اس میں
بڑی یہ جو منشیات قسم کی جو چیزیں، جتنی بھی چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمباکو حرام ہے، بھلا یہ تو اپنے ہاتھوں سے اگاتے ہیں، یہ کیسے حرام ہے؟ سگریٹ حرام ہے، جو چیز جس چیز کا بھی نشہ ہو، جو چیز انسان کی عقل کے اوپر فطور ڈال دے تو وہ حرام ہے۔ خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، خمر یعنی خمر کا معنی ڈھانپ لینا، تو شراب تو اس کا ایک ترجمہ ہماری اپنی زبان میں کیا گیا نا۔ تو میسر کہتے ہیں جوئے کو، جوئے بازی کے گناہ کا وبال اخروی ہے، شراب کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اور جوئے کا نقصان دنیا میں بھی ہے کچھ، لیکن زیادہ نقصان آخرت میں، کیونکہ دنیا میں اس کا نقصان یہاں تک ہی ہوگا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، تو لیکن اس کا جو وبال ہے وہ اخروی ہے، اور فائدہ صرف دنیاوی ہے کہ بدن کو کچھ نفع پہنچے، یا غذاب فضلے برآمد ہوں، یا بعض ذہن تیز ہو جائیں، یا ایک طرح کا سرور حاصل ہو، یعنی شراب اور جوئے سے۔ تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے، اس کا ترجمہ بھی یہ تھا کہ شراب پی کر ہم بادشاہ بن جاتے ہیں، ہم دلیر ہو جاتے ہیں، یعنی شراب لوگوں کے دلوں کا سکون تھی، کب جب وہ بھی کافر تھے، جب وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جو پکا سچا مسلمان ہے، مومن ہے، مخلص ہے، وہ شراب کے قریب نہیں جاتا، اور جو شراب دنیا میں پی لیتا ہے اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور اگر شراب پینے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، شراب کے دوران جو عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اگر اس کو ہوش آ گیا ہے، اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا، کیونکہ وہ غفور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، یہ فال کے تیر، یہ سارا کچھ حرام کر دیا، اللہ نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اگر تم نجات کے طالب ہو تو ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ۔ شیطان کی تمنا یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے باعث تمہیں آپس میں عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی سارا کچھ ہی حرام کر دیا، فرمایا کیا تم باز آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باز کا لفظ کیا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلائی ہے، رغبت دلائی ہے کہ لوگوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرمایا جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے، اور قل العفو، جو ضرورت سے اور حاجت سے بچ جائے۔ عفو سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ جائے، اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنے لگے۔ حدیث میں ہے کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم پہلے اپنے اہل، اور یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اگر آپ، کیونکہ زکوٰۃ تو سالانہ دی جاتی ہے، لیکن آپ گاہے بگاہے صدقہ وغیرہ دیتے رہیں تو یہ آپ کے مال کو، زکوٰۃ تو مال کو پاک کرتی ہے نا، فرمایا یہ جو صدقہ ہے یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اب مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ، اگر تمہارے پاس 1 دینار ہے اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور دینار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس بچوں کی ضروریات پر لگاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عقل سے خود بھی خرچ کر سکتے ہو، جہاں تم سمجھتے ہو، مناسب سمجھتے ہو، جہاں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے تو اس کو تم دے دو۔ اب مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اسی پر صدقہ کر، یعنی پہلے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر خرچ کر، اور جو بچے اپنے بال بچوں پر، پھر اپنے بچوں سے جو بچے وہ اپنے رشتہ داروں پر، پھر اور جو بچ جائے وہ دوسرے ضرورت مندوں پر، حاجت مند پر خرچ کر دے۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں دے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کون سا ہاتھ؟ یہ ہاتھ بہتر ہے اس سے، کیونکہ یہ دے رہا ہے اور یہ لے رہا ہے۔ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، تو صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے اضافہ ہوتا ہے، کبھی بھی اس میں کمی نہیں آتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم سے اپنی آیتیں، اپنی نشانی اس لیے بیان کرتا ہے، اپنے حکم اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا آخرت میں غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت دونوں کی فکر رکھو، مگر دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا بنیادی ضروریات کے بعد جو مال بچ جائے اس کا آخرت ہی کے لیے جمع کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال،
اس کا اصل مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو پہن لیا اور بسیدہ کر لیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ کر لیا، تو باقی جو بچ گیا وہ تو لوگوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الیتامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، قل فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح سنوارنا، لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے، یعنی ان کا سنوارنا اچھا ہے، یتیموں کے مال کو سنوارنا، ان سے کاروبار کرنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، بگاڑنے والے کو، من المصلح، سنوارنے والے سے، یعنی اللہ جانتا ہے کون سنوارنا چاہتا ہے اور کون بگاڑنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ محنت دیتا تمہیں، مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، مشکل میں پھانس دیتا تمہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، کامل حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھنے والا ہے، مکمل غلبہ رکھنے والا ہے، کامل حکمت والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسئلہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ سورۃ النساء کی آیت جب یہ نازل ہوئی تو جو لوگ یتیموں کے کفیل تھے وہ بہت ڈر گئے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، یعنی پہلے کیا کرتے تھے، یتیموں کے اور اپنے کھانے ملا کر جو ہے نا پیسے ملا کے کھانا بناتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ بہت ڈر گئے، پر اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ بھی نازل فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے یہ آیت سن کر، ان لوگوں نے جو یتیموں کے کفیل تھے، یتیموں کے والی تھے، یتیموں کا کھانا اور ان کا پانی اپنے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا، اور اب ان کا پکا ہوا کھانا بچ رہتا تو اسے یا تو خود ہی دوسرے وقت کا کھانا خراب ہو جاتا، یعنی ایک وقت میں انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تھا، اگلے ٹائم اگر کھانا ٹھیک ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو خراب ہو جاتا، تو اس صورت میں وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تو یوں ایک طرف تو ان یتیموں کا نقصان ہونے لگا کہ کھانا زیادہ، کیونکہ جب الگ الگ پکے تو وہ زائد ہی ہوتا ہے، تو دوسری جانب والی یعنی یتیم بھی تنگ آ گئے کہ کب تک ایک ہی گھر میں رہ کر ایک طرح رکھ رکھاؤ کیا جائے، یعنی کہ ہم الگ بنائیں ان کا الگ بنائیں۔ تو ان لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ساتھ کھانا بناتے تھے اپنے اور ان کے پیسے ملا کے کھانا بناتے تھے، تو تب تو ہم بڑی آسانی سے جو ہے نا رہتے تھے، لیکن اب ان کا کھانا الگ بنائیں، اپنا الگ بنائیں، پھر جو ہمارا بچ جائے وہ بھی ضائع ہو، ان کا بھی ضائع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قل اصلاح لہم خیر، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم ان کے مالوں کو سنواریں، یہ نہ ہو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے مال کھا جائیں، یا ان کے مالوں کو زکوٰۃ ہر سال زکوٰۃ دے دے کے مال ضائع ہو جائیں۔ تو فرمایا اگر نیک نیتی ہے، دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینے کے ساتھ، کوئی اللہ نے رخصت دے دی کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو، لیکن ان کے مالوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم کے ذرہ ذرہ سے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ تو اصلاح لہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فرمایا کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہیں۔ ہاں، نیت اچھی ہونی چاہیے، قصد اور ارادہ اگر یتیم کی نقصان رسانی کا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان یتیم کا مال کھاتا ہے، اپنا مال بچا کے رکھتا ہے، تو یہ بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہو کہ یتیم کی بھلائی ہو جائے اور اس کے مال کی نگہبانی ہو، تو اس سے بھی وہ اللہ الغیوب، یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف اور مشقت میں نہیں مبتلا کرنا چاہتا، جو تنگی اور خرچ تم پر یتیم کا کھانا پینا بالکل جدا رکھنے میں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور تم پر تخفیف کر دی۔ اور ایک ہنڈیا رکھنا اور ملا جلا کام کرنا، ملا جلا کر کام کرنا تمہارے لیے مباح قرار دیا، جائز قرار دیا۔ بلکہ یتیم کا نگران اگر تنگ دست ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، تو دستور کے مطابق اپنے خرچ ملا سکتا ہے، اور اگر کسی مالدار نے اپنے
بوقت ضرورت اس کی چیز کام میں لے لی تو پھر اسے ادا بھی کر دیا تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یتیم کا مال ضائع ہونے سے بچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے, ہر قسم کی ناجائز اور حرام چیزوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کا لقمہ دے, حلال کا وافر رزق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.